وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 18ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کے اختتام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جون 1249 میں ڈیمیٹا پر حملہ کر کے شاہ فرانس لوئی نہم نے 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ لوئی نہم کی صلیبی جنگوں میں آمد کی کہانی انٹرسٹنگ ہے۔ 5 سال قبل دسمبر 1244 میں لوئی سخت بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ اس موقع پر لوئی نے عہد کیا کہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو وہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے فلسطین جا کر صلیبی جنگ میں حصہ لے گا۔ حیران کن طور پر لوئی جاں بر ہو گیا۔ صحت مند ہوتے ہی اس نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے صلیبی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ لوئی نہم ذاتی طور پر ایک انتہائی مذہبی عیسائی تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا اور اس کا فارغ وقت عموماً چرچ میں ہی گزرتا تھا۔ اس زمانے کے اکثر یورپی بادشاہوں کے برعکس لوئی کو اپنی ذاتی جاؤ حشمت کی بجائے اپنی عوام کی فلاح کا خیال رہتا تھا اور فرانس میں وہ انتہائی مقبول تھا۔ چنانچہ جب لوئی نہم نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو اہل فرانس جوک در جوک صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ لوئی نہم نے لشکر کو کیل کانٹے سے لیس کرنے کے لیے خطیر رقم خرچ کی اور فرانس کا خزانہ خالی کر دیا۔ 3 سال کی تیاری کے بعد اگست 1248 میں لوئی نہم فرانس سے اپنی فوج لے کر نکلا اور سمندر کے راستے سائپرس کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوئی کے ساتھ اس کے 2 بھائی رابرٹ آف آرٹوا اور چارلز آف آنجو بھی تھے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ سے صلیبیوں کی ایک جماعت بھی ارل آف سالزبری کی قیادت میں لوئی کے ساتھ صلیبی جنگ پر روانہ ہوئی۔ جب لوئی اپنی فوج کے ساتھ سائپرس پہنچا تو موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ فلسطین کے صلیبی لارڈز نے اس کو موسم سرما سائپرس میں ہی گزارنے کا مشورہ دیا۔ سائپرس میں ہی لوئی نے یہ فیصلہ کیا کہ 5ویں صلیبی جنگ کی طرح وہ ڈائریکٹ فلسطین کی بجائے مصر پر حملہ کرے گا۔ اپنے پہلے ہدف کے طور پر اس نے ڈیمیٹا ہی کو چنا۔ مئی 1249 کے آخر میں شاہ فرانس لوئی نہم اپنے لشکر جرار کے ساتھ سائپرس سے ڈیمیٹا کی طرف روانہ ہوا۔ 5 جون کو لوئی اپنے لشکر کے ساتھ ڈیمیٹا کے دیواروں کے سامنے آن پہنچا۔ سلطان الصالح ایوب کے لیے لوئی کا یہ قدم غیر متوقع تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لوئی ڈائریکٹ فلسطین پر یلغار کرے گا، مگر مئی 1249 میں جب اس کو خبر ملی کہ لوئی مصر پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اپنی فوج سمیت تیزی سے مصر کا رخ کیا، مگر راستے میں ہی سلطان سخت بیمار ہو گیا۔ چنانچہ فوج کی کمانڈ اس نے اپنے ایک امیر فخر الدین کے سپرد کر دی۔ 5 جون 1249 کو فخر الدین نے اپنی فوج کے ساتھ لوئی پر حملہ کیا مگر شکست کھائی۔ مسلمان لشکر میں بدنظمی پھیل گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں ڈیمیٹا شہر کو بھی خالی چھوڑ گیا۔ فوج کو بھاگتے دیکھ کر ڈیمیٹا کے شہریوں میں بھی پینک پھیل گیا اور وہ بھی سراسیمہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ نتیجتاً 6 جون 1249 کو لوئی نہم نے بغیر کوئی خاص نقصان اٹھائے ڈیمیٹا کا وہ شہر صرف 1 دن میں فتح کر لیا جس کو فتح کرنے کے لیے 5ویں صلیبی جنگ میں 1.5 سال لگا تھا۔ ڈیمیٹا کی اس قدر شاندار فتح سے صلیبیوں کا مورال بہت بلند ہو گیا اور پورے یورپ میں اس فتح پر خوشیاں منائی گئیں۔ ڈیمیٹا کی فتح کے بعد لوئی نے پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ علاقے میں سیلابی موسم کا آغاز ہو گیا تھا۔ لوئی 5ویں صلیبی جنگ والی غلطی دہرا کر سیلابی کنڈیشنز میں جنگ سے پرہیز کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کنڈیشنز میں ہیویلی آرمرڈ صلیبی نائٹس کا امپیکٹ بہت لیمیٹڈ ہو جاتا تھا، جبکہ مسلمانوں کی لائٹ کیولری کی کارکردگی زیادہ متاثر نہیں ہوتی تھی۔ اگلے کئی ماہ تک لوئی اپنی فوج کے ساتھ ڈیمیٹا میں ہی مقیم رہا۔ اس عرصے میں کئی ہزار مزید یورپین صلیبیوں نے آ کر اس کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ دوسری طرف الصالح ایوب نے بیمار ہونے کے باوجود خود محاذ پر آ کر فوج کی کمانڈ سنبھال لی۔ اس نے المنصورہ کے شہر میں اپنی فوج کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ المنصورہ کا شہر سلطان الصالح ایوب کے والد سلطان الکامل نے بسایا تھا۔ یہ شہر عین اس مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جس پر الکامل نے 5ویں صلیبی جنگ کے صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی تھی۔
اکتوبر 1249 کے اینڈ پہ شاہ فرانس لوئی کا بھائی الفانسو آف پوتو ہزاروں سپاہیوں کی کمک کے ساتھ ڈیمیٹا پہنچ گیا۔ اس کمک کی بدولت صلیبی لشکر کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ سیلابی موسم بھی اب ختم ہو چکا تھا، چنانچہ لوئی نے اپنی فوج کو ریڈی کیا اور 20 نومبر کو ڈیمیٹا سے قاہرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ قسمت لوئی کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ محض 3 دن بعد 23 نومبر 1249 کو سلطان الصالح ایوب وفات پا گیا۔ سلطان کا اکلوتا بیٹا توران شاہ اس وقت شام میں موجود تھا اور سلطان کی موت سے مسلم فوج میں انتشار پھیلنے کا خطرہ عین اس وقت بہت بڑھ گیا جب صلیبی فوج مکمل تیاری کے ساتھ فیلڈ میں اتر آئی تھی۔ اس نازک وقت میں سلطان کی بیوہ شجرت در نے انتہائی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اس نے سلطان کی موت کی خبر کو خفیہ رکھا تاکہ فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہو، اور فوراً توران شاہ کو تیز رفتار قاصد کے ذریعے المنصورہ پہنچ کر بادشاہت سنبھالنے کا پیغام بھیجا۔ فوج کی قیادت توران شاہ کی آمد تک ایک بار پھر فخر الدین کے حوالے کر دی گئی۔ صلیبی فوج کی پیش قدمی کافی سلو تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیمیٹا سے المنصورہ کے درمیان بہت سی نہریں تھیں جن کو عبور کرنے میں صلیبیوں کو کافی وقت لگ گیا۔ اس کے علاوہ فخر الدین تیز رفتار لائٹ کیولری کے ذریعے مسلسل صلیبیوں کو ہراساں کرتا رہا تاکہ ان کی پیش قدمی تیز نہ ہو سکے۔ 21 دسمبر 1249 کو بالآخر لوئی بحر صغیر نامی نہر کے کنارے آ پہنچا، جس کی جنوبی طرف المنصورہ کا شہر واقع تھا۔ اب دونوں فوجیں بحر صغیر کے کناروں پر ایک دوسرے کے روبرو آ گئیں۔ لوئی نے نہر کراس کرنے کی کئی کوششیں کیں، مگر فخر الدین نے ان کو ناکام بنا دیا اور نتیجتاً اگلے 6 ہفتے تک بحر صغیر لوئی کی فوج اور المنصورہ کے درمیان حائل رہی۔ فروری 1250 کے اوائل میں ایک مصری عیسائی صلیبی کیمپ میں آیا اور اس نے لوئی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ لوئی کو اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسے مقام سے واقف ہے جدھر بحر صغیر میں پانی کم ہے اور 500 اشرفیوں کے عوض وہ صلیبیوں کی اس مقام تک رہنمائی کر دے گا۔ لوئی نے اس کو بخوشی رقم ادا کر دی اور 8 فروری کو صلیبی فوج نے اس مقام سے نہر کراس کرنی شروع کر دی۔ مسلمان فوج ابھی تک اس امر سے بالکل بے خبر تھی کہ صلیبی نہر کراس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جن دستوں نے نہر کراس کی ان کا کمانڈر لوئی کا بھائی رابرٹ آف آرٹوا تھا۔ رابرٹ کے ہمراہ ارل آف سالزبری اور اس کے برطانوی سپاہی بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے ساتھ نائٹس ٹیمپلر کی صلیبی عسکری تنظیم کے نائٹس بھی تھے۔ نہر کراس کرتے ہی رابرٹ آف آرٹوا نے مسلمان فوج پر اچانک حملے کا فیصلہ کیا، حالانکہ شاہ لوئی نے اس کو باقی فوج کا انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ رابرٹ آف آرٹوا کا خیال تھا کہ اگر اس وقت انتظار کیا گیا تو مسلم فوج کو سرپرائز کرنے کا سنہری چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ابھی اچانک حملہ کر دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ مسلمان سراسیمہ ہو کر شکست کھا جائیں۔ چنانچہ رابرٹ آف آرٹوا نے نہر کراس کرتے ہی مسلمان فوج کے کیمپ کا رخ کیا جو المنصورہ کے شہر کے باہر واقع تھا۔ رابرٹ کسی بلائے ناگہانی کی طرح مسلم فوج پر پل پڑا۔ مسلم فوج کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ فوج کا سالار فخر الدین رابرٹ کے حملے کے وقت نہا رہا تھا۔ شور و غل سن کر وہ فوراً تیار ہو کر نکلا، مگر ایک صلیبی جنگجو کے ہاتھوں جاں بحق ہو گیا۔ رابرٹ کے اچانک حملے سے مسلمان فوج بدحواس ہو گئی اور جب فخر الدین کی موت کی خبر پھیلی تو لشکر میں بھی پینک پھیل گیا۔ سینکڑوں مسلمان فوجی رابرٹ کی فوج کے ہاتھوں کھیت رہے اور اکثریت بھاگ کر المنصورہ کے شہر کے اندر چلی گئی۔ رابرٹ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی بدنظمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب المنصورہ شہر میں گھس کر مسلم فوج کا مکمل صفایا کر دیا جائے۔ نائٹس ٹیمپلارز اور ارل آف سالزبری نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور رابرٹ کو مشورہ دیا کہ اب ان کو شاہ لوئی اور باقی فوج کا انتظار کرنا چاہیے، مگر رابرٹ نے ان کو بزدلی کا طعنہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ان کی مدد کے بغیر ہی المنصورہ پر حملے کا ارادہ پورا کرے گا۔ چاروں ناچار ارل آف سالزبری اور نائٹس ٹیمپلر بھی رابرٹ کے ہمراہ مسلمانوں کے تعاقب میں المنصورہ میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ایک مملوک امیر بیبارس البندوق داری نے المنصورہ میں قیادت سنبھال لی۔ یہ بیبارس کی زندگی کی پہلی ایسی جنگ تھی جس میں اس نے قیادت کی۔ رابرٹ کی فوج کو شہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر بیبارس نے کچھ سپاہی شہر کے دروازوں کے پاس چھپا دیے اور بہت سی فوج شہر کے مکانوں میں ڈپلوائے کر دی۔ رابرٹ اور اس کی فوج جوش سے معمور ہو کر المنصورہ میں داخل ہوئی اور بیبارس نے سوچی سمجھی چال کے مطابق پسپائی اختیار کی اور صلیبیوں کو ان مکانوں کی طرف لے گیا جہاں اس نے اپنی فوج کا غالب حصہ چھپا رکھا تھا۔ عین اسی موقع پر بیبارس نے شہر کے دروازے بند کرا دیے تاکہ صلیبی بھاگ نہ سکے۔ اب رابرٹ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، مگر پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔
بیبارس نے تنگ گلیوں اور مکانوں میں صلیبیوں کو پھنسا کر تباہ کر ڈالا۔ رابرٹ آف آرٹوا اور ارل آف سالزبری بھی مارے گئے۔ رابرٹ کی فوج میں محض گنتی کے چند سپاہی زندہ بچے۔ صلیبیوں کے نقصان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نائٹس ٹیمپلرز کے 290 نائٹس میں سے صرف 5 بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت تک لوئی کو کچھ خبر نہ تھی کہ المنصورہ میں کیا ہو رہا ہے۔ لوئی نے اپنی فوج کے ساتھ بحر صغیر کو کراس کر لیا تھا اور وہ کراسنگ کے مقام پر ایک پل بنوا رہا تھا کہ بیبارس اپنی فوج کے ساتھ آ پہنچا اور صلیبیوں پر زوردار حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صلیبیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہوا، مگر ان کی فوج مکمل تباہی سے بچ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اچانک حملہ کرنے کے چکر میں بیبارس کی فوج تیروں کا ذخیرہ جلدی میں ساتھ نہ لائی تھی۔ جلد ہی مسلمانوں کے پاس تیر ختم ہو گئے اور ان کو واپس المنصورہ کی طرف جانا پڑا۔ دن کے اختتام پر جب لوئی کو اپنے بھائی رابرٹ آف آرٹوا کی موت کی خبر ملی تو وہ زارو قطار رونے لگ گیا۔ 3 دن بعد 11 فروری کو ایک بار پھر مسلمان فوج نے صلیبیوں پر حملہ کیا اور بہت سے صلیبی سپاہی ہلاک کر دیے۔ 8 اور 11 فروری کی لڑائیوں میں صلیبیوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور اب ان کو عددی برتری حاصل نہ رہی تھی۔ لوئی کے پاس اس وقت موقع تھا کہ وہ المنصورہ سے واپس ڈیمیٹا کی طرف ریٹریٹ کر جائے اور اپنی فوج کو بچا لے، مگر لوئی مزید 8 ہفتے تک اس امید پر المنصورہ کے سامنے خیمہ زن رہا کہ سلطان الصالح ایوب کی موت کی وجہ سے مسلمان آپس میں اقتدار کے لیے جنگ شروع کر دیں گے۔ لوئی کی یہ امید مگر پوری نہ ہوئی۔ 28 فروری 1250 کو الصالح ایوب کا اکلوتا بیٹا توران شاہ نئے بادشاہ کی حیثیت سے المنصورہ پہنچ گیا۔ توران شاہ نے بہت سی چھوٹی جنگی کشتیاں بنوائیں اور ان کو دریائے نیل میں صلیبی فوج کے شمال میں اتار دیا۔ صلیبیوں کو بحری جہاز اور کشتیاں دریائے نیل کے راستے سامان رسد پہنچا رہے تھے۔ اب ان جنگی کشتیوں کے ذریعے توران شاہ نے صلیبیوں کی سپلائی لائن مکمل طور پر منقطع کر دی۔ 16 مارچ 1250 کو مسلمانوں نے 32 جہازوں اور کشتیوں پر مشتمل ایک صلیبی کانوائے پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد صلیبیوں تک رسد پہنچنا بالکل ہی بند ہو گیا۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں سخت قحط پیدا ہو گیا اور سپاہی بھوکوں مرنے لگے۔ بالآخر اپریل کے آغاز میں لوئی مجبوراً المنصورہ سے پسپائی کے لیے راضی ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلم فوج تازہ دم تھی، جبکہ صلیبی فوج کا بھوک اور بیماری سے برا حال تھا۔ 5 اپریل 1250 کو صلیبی فوج نے المنصورہ سے واپس ڈیمیٹا کی طرف مارچ شروع کی، مگر مسلمان فوج نے جلد ہی اس تھکی ہاری فوج کو فارسکر کے مقام پر گھیر لیا۔ لوئی نے اس موقع پر صلح کی آفر کی جو ٹھکرا دی گئی۔ سالہ سال کی صلیبی جنگوں کے بعد آخر کار مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ صلیبیوں پر رحم کرنا عبث ہے اور رحم دلی کا جواب ہمیشہ شقاوت اور دھوکے بازی سے ہی ملتا ہے۔ 6 اپریل 1250 کو مسلم فوج نے صلیبیوں پر زوردار حملہ کر دیا۔ صلیبی جلد ہی ہمت ہار گئے اور ان کی پوری فوج نے سرنڈر کر دیا۔ قیدیوں میں شاہ فرانس لوئی نہم اور اس کا بھائی چارلز آف آنجو بھی شامل تھے، جن کو زنجیروں میں جکڑ کر المنصورہ پہنچا دیا گیا۔ 28 اپریل کو شاہ فرانس اور اس کی فوج کو ایک ایگریمنٹ کے بعد رہائی دی گئی۔ لوئی نے بھاری تاوان جنگ ادا کیا اور ڈیمیٹا کا شہر بھی واپس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ لوئی نے اگلے 10 سال تک مسلمانوں سے جنگ نہ چھیڑنے کا وعدہ بھی کیا۔ 7ویں صلیبی جنگ کی عبرتناک شکست نے شام سے لے کر یورپ تک صلیبیوں کے مورال کو بہت کاری ضرب لگائی۔ یورپ کے سیاسی لیڈرز اور مذہبی اسکالرز پچھلی تمام صلیبی جنگوں کے فیل ہونے کی وجوہات عموماً صلیبی لیڈرز کی مذہبی بے راہ روی، رومیوں کی غداری اور مختلف بادشاہوں کی صلیبی جنگ کے دوران میں آپس میں یا پوپ کے ساتھ چپکلش بتاتے تھے۔ 7ویں صلیبی جنگ پر مگر ان میں سے ایک بھی وجہ چسپاں نہ کی جا سکتی تھی۔ اس صلیبی جنگ کا لیڈر ایک طاقتور یورپین ملک کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باعمل اور راسخ العقیدہ عیسائی بھی تھا۔ پھر بھی اس کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ سٹیون رونسیمان شاہ فرانس لوئی نہم کے بارے میں لکھتے ہیں، کروسیڈز کے تمام اہم صلیبی لیڈروں میں لوئی سب سے اعلیٰ کردار کا مالک تھا، مگر شاید فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے لیے بہتر ہوتا اگر لوئی فرانس میں ہی رہتا اور صلیبی جنگوں میں حصہ نہ لیتا۔ لوئی کی ناکامی کے بڑے گہرے اثرات ہوئے۔ وہ ایک نیک اور خدا ترس انسان تھا، مگر خدا نے اس کو تباہی کی راہ پر ڈالا۔ پچھلی صلیبی جنگوں میں صلیبیوں کی شکستیں ان کی برائیوں اور گناہوں کی سزا سمجھی جاتی تھی، مگر یہ سطحی نظریہ اب لوئی جیسے نیک بادشاہ کی شکست کے بعد قابل قبول نہ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ صلیبی جنگوں کی پوری تحریک ہی خدا کو ناپسند تھی؟
ساتویں صلیبی جنگ کے بعد یورپ میں آئندہ صلیبی جنگوں کے لیے رضاکاروں کی تعداد بہت گر گئی۔ ایک زمانہ تھا جب تقریباً ہر یورپین شہر سے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ صلیبی جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ساتویں صلیبی جنگ کے بعد یورپ میں اس قدر بددلی پھیل گئی کہ انہی شہروں سے گنتی کے چند رضاکار بھی مشکل سے ملتے تھے۔ ساتویں صلیبی جنگ کے فاتحانہ اختتام کے فوراً بعد ہی مصر کے سلطان توران شاہ اور مملوکوں کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ فتح میں سب سے اہم کردار مملوک افسروں نے ادا کیا تھا، مگر توران شاہ نے ان کے ساتھ بے رخی کا برتاؤ کیا اور ان کو تمام اہم عہدوں سے فارغ کر دیا۔ اس وجہ سے مملوک توران شاہ کے سخت مخالف ہو گئے اور 2 مئی 1250 کو انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ توران شاہ مملوکوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور مملوک سردار عزت الدین ایبک نے مصر میں ایوبی خاندان کی بادشاہی ختم کر دی اور خود سلطان مصر بن گیا۔ شام میں البتہ ایک ایوبی شہزادے الناصر یوسف نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اگر اس موقع پر مصر اور شام کی ایک بار پھر تقسیم نہ ہوتی تو شاید 1-2 سالوں میں ہی صلیبیوں کا فلسطین سے مکمل صفایا ہو جاتا، کیونکہ ساتویں صلیبی جنگ کے نتیجے میں صلیبیوں کی جنگی قوت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، مگر ایک بار پھر مسلمانوں کی آپس کی ناچاکی نے صلیبیوں کو ایک لائف لائن مہیا کر دی۔ اس وقت صلیبیوں کے خاتمے کا سنہری موقع گنوانا مسلمانوں کو بہت مہنگا پڑا۔ صلیبی فلسطین کے ساحل پر موجود رہ کر مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنے رہے، جبکہ مشرق سے منگولوں کا ایک ٹڈی دل آندھی طوفان کی طرح عالم اسلام کے گلستان کو اجاڑتا رہا۔ 1250 کی دہائی میں عراق کو تاخت و تاراج کر کے شام تک منگول آ پہنچے۔ 1258 کے آغاز میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی قیادت میں منگولز کے ایک لشکر جرار نے بغداد پر یلغار کی اور 10 فروری کو بغداد فتح کر کے عباسی خلافت کا چراغ گل کر دیا۔ خلیفہ المستعصم سمیت 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان مسلمان منگول درندوں کے ہاتھوں بغداد میں قتل ہوئے۔ بغداد کی مشہور زمانہ لائبریری کی تمام کتابیں جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں اور اسلامی علم و حکمت کا انمول ذخیرہ وحشی منگولوں کی بربریت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہلاکو کی فوج میں جارجیا اور سلیسیا کے بہت سے عیسائی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہلاکو کی چہیتی بیوی دکوس خاتون بھی عیسائی تھی اور اس کے زیر اثر ہلاکو نے صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کیا، جبکہ مسلمانوں کے خلاف اس کی تلوار بے نیام رہی۔ 1259 میں ہلاکو کی فوجوں نے شام کا رخ کیا اور اپریل 1260 تک ہلاکو کے ایک عیسائی جنرل کتبوگا نے حلب سے لے کر دمشق تک کا تمام علاقہ فتح کر لیا۔ حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں اسلام کا چراغ گل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب صرف مصر کی مملوک سلطنت وہ واحد قوت تھی جو منگولز اور ان کے عیسائی حلیفوں کی راہ میں حائل تھی۔ مملوک یہ جانتے تھے کہ اگر وہ منگول سے شکست کھا گئے تو پورے مشرق وسطیٰ میں صلیبیوں اور وحشی منگولز کا راج ہوگا۔ اسلام کی بقا کے لیے اس جنگ میں فتح لازم تھی، مگر پچھلے 50 سالوں میں منگولز نے چین، خوارزم، عباسی خلافت اور سلجوکوں جیسی عالی شان سلطنتوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ رشیا سے لے کر ہنگری تک انہوں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے تھے اور ایک جگہ بھی شکست نہ کھائی تھی۔ مملوکوں کے سامنے اب یہی سوال جان کا تھا کہ کیا ناقابل تسخیر منگولوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے؟ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔